اللہ سبحانہ و تعالی کی جو بشارت ہے، جو خوشخبری ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ جتنا بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ ہماری نعمتوں کو بڑھائیں گے۔ آزمائشیں آئیں گی اللہ کی۔ قالوا ربنا اللہ کہنا بڑا آسان، لیکن اب اس پر جمے رہنا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہاں مومن کا پتہ چلتا ہے، یہاں امتحان ہے بندے کے لیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا آسان ہے، لیکن اب اس پر جمے رہنا، اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے باز آنا، حلال چیزوں کو حلال سمجھنا، یہاں مومن کا پتہ چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور انسان کا کیا؟ آج کل آپ دیکھیں معاشرے میں ہم اپنی حیثیت بھول جاتے ہیں، تھوڑی سی مال دولت کچھ بھی ہمارے پاس آ جائے، تھوڑی سی دنیا کے آگے اپنی حیثیت ہی بھول جاتے ہیں، پچھلا سب کچھ یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم تھے کیا، پھر کہاں پہنچے۔ آپ دیکھو ایک غریب کا بچہ جس بیچارے نے فاقے کاٹ کے اپنے بیٹے کو پڑھایا ہو، پھر وہ نوکری لگ جائے، اچھی جگہ جاب مل جائے، کہیں بڑی جگہ اس کی سیٹنگ ہو جائے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ زندگی بھول جائے گا پیچھے اس پہ کیا گزری۔ اسی طرح سے ہر طبقے کا آدمی معاشرے میں جس طرح کا بھی ہے، ٹھیک ہے، کسی کی لاٹری اچانک راتوں رات لگ جائے، بڑا بن جائے، تو وہ اپنی اصلیت بھول جاتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ یاد بھی دلاتے ہیں۔ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اپنی اصلیت یاد رکھنی ہے کہ ہم پیدا کیسے ہوئے، کس خون کے گندے قطرے سے، اب کلمے کی برکت سے پاک ہوئے۔ تو میرے بھائیوں، ہماری جو اصلیت ہے، ہماری جو حیثیت ہے، کیا ہے کہ دنیا میں آئے تھے تو محتاج، جب جائیں گے تو بھی محتاج۔ آئے تو بھی لوگوں نے، ماں نے چلنا اٹھنا بیٹھنا یہ سب چیزیں سکھائی، بولنا سکھایا، جائیں گے تو کندھے پر اٹھا کر لے جائیں گے۔ لیکن جو اپنی حیثیت میں رہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے ہر وقت، یہی اصلی کامیاب انسان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا کہ ایک فرشتے کو بھیجا ان کی آزمائش کے لیے۔ ایک کوڑی تھا، اسے کوڑ کا مرض تھا، لوگ نفرت کرتے، بھاگتے، جیسے اللہ بچائے ہمارے معاشرے میں اگر کوئی ایسا بیمار ہو جائے، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونا وائرس، اگر پتہ چل جائے کہ گاؤں میں کسی کو ایسی بیماری اللہ بچائے لگی ہے، تو پورے کا پورا گاؤں بائیکاٹ کر دے گا اسے۔ کیوں؟ کیونکہ کہیں اس سے یہ بیماری دوسروں کو نہ پھیل جائے۔ تو یہ کوڑی جو تھا، اس کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا۔ یہ 3 شخص تھے۔ جب اس کے پاس فرشتہ آیا تو اس فرشتے نے اس کوڑی سے پوچھا، اسے کوڑ کی بیماری تھی، اس شخص سے پوچھا کہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو اللہ سے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے کوڑ کی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ اسے دور کر دے، میں چنگا اچھا ہو جاؤں، خوبصورت ہو جاؤں، تاکہ لوگ میرے پاس بیٹھے، میں لوگوں میں جاؤں، مجھے پسند کریں، اچھا لگے، میں بھی ان کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں۔ تو اس فرشتے نے اس شخص کے جسم پر ہاتھ پھیرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے خوبصورت بنا دیا، وہ کوڑ کا مرض ہی نہیں رہا۔ تو پھر اس فرشتے نے پوچھا کہ بتاؤ مال میں تمہیں کیا پسند ہے؟ تو اس نے کہا اونٹ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ایک گبن اونٹنی دے دی، اب خوبصورت بھی ہو گیا، وہ کوڑ بھی نہیں رہا،
اونٹنی بھی آ گئی. یہ فرشتہ دوسری کے پاس گیا. دوسرا گنجا تھا. اب جب وہاں پہنچا تو اس نے اس گنجے سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ تم اللہ سے کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کیا کہا کہ میں گنجا ہوں، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میرے سر پر بال آ جائیں تاکہ میں بھی اچھا لگوں، اچھا دکھوں. تو اس فرشتے نے اس کے سر پہ اپنا ہاتھ پھیرا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دم ٹھیک ٹھاک کر دیا. بڑے ہی خوبصورت بال نکل آئے. تو کہا کہ بتاؤ یہ کہ تمہیں مال میں کیا پسند ہے؟ اس نے کہا کہ گائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ایک گبن گائے دے دی. ٹھیک ہے. اب تیسرے کے پاس. تیسرا اندھا تھا، یہ دیکھ نہیں سکتا. تو فرشتہ جب اس کے پاس آیا تو اس سے پوچھا کہ تم اللہ سے کیا چاہتے ہو، اللہ تمہاری کیا مراد پوری کرے؟ اس نے کہا کہ میں اندھا ہوں، میں کچھ دیکھ نہیں سکتا. کاش مجھے اللہ تعالیٰ آنکھوں کی بینائی دے دے کہ میں دنیا کو دیکھ لوں کہ دنیا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کیسی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی دے دی روشنی. اب یہ دیکھنے لگا. تو اس فرشتے نے پوچھا کہ مال میں کیا پسند ہے تمہیں؟ اس نے کہا بکری. اللہ تعالیٰ نے ایک گبن بکری دے دی. اب وقت گزرتا گیا. اللہ تعالیٰ کی آزمائش. وقت گزرتا گیا. ان کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ مال دیا تھا یہ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ گیا کہ گنتی بھی مشکل ہوگی. بہت زیادہ مال. تو یہی فرشتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ایک دفعہ بھیجا کہ جاؤ دیکھو میرا شکر کون کرتا ہے اور ناشکری کون کرتا ہے. آزمائش اللہ تعالیٰ کی آ گئی. تو جب یہ فرشتہ دوبارہ اسی پہلی والی شکل میں آیا تو پہلے اس کوڑی کے پاس آیا جسے یہ کوڑ کی بیماری تھی. پہلے اس کے پاس آیا. کہا کہ دیکھو بھائی میں مسافر ہوں، بڑی دور جانا ہے، خرچہ بھی نہیں. اب جیسے لگاتے نا ہم دیکھتے ہیں کسی بیچارے کو جو مانگنے والا ہوتا ہے، بڑا ایک وہ مانگنے کا طریقہ. کچھ بیچارے ہوتے ہیں مانگنے کے قابل اور کچھ لوگوں نے آج مانگنا پیشہ ہی بنا دیا ہے. تو یہ فرشتہ اب اس سے کہنے لگا کہ دیکھو تمہیں کوڑ کی بیماری تھی، پھر اللہ نے تمہیں اتنا مال دیا، ایک اونٹ مجھے دے دو تاکہ میرا گزارا ہو جائے. تو اس شخص نے کہا بھائی مجھے کوڑ کی بیماری نہیں تھی، اور جو تم مال کی بات کر رہے ہو یہ تو میری پشتوں سے تھا، ہمارے پاس باپ داداؤں کے پاس. اب میرے پاس اتنا سارا مال، یہ تو اس وقت کا ہے. نہ ہی مجھے کوڑ تھا اور نہ ہی میں بیمار تھا، مجھے کوئی بیماری نہیں تھی، اور یہ مال. جب یہ الفاظ اس شخص نے کہے تو اس نے کہا اگر تو واقعی میں کوڑی تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر تجھے ویسا ہی بنا دے جیسے تو تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے پھر وہی کوڑ کی بیماری لگا دی اور بالکل ویسا ہی بن گیا. یہ دوسری کے پاس گیا، گنجے کے پاس. اب اس سے وہاں کہنے لگا کہ دیکھو تمہارے پاس یہ چیزیں تھی نہیں، میں ایک مسافر ہوں، مجھے یہ ضرورت ہے، ایک گائے مجھے دے دو. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے بھی وہی الفاظ کہ یہ میری پشتوں سے ہے ہمارے پاس، میں گنجا نہیں تھا، میں تو پہلے سے ہی ایسا خوبصورت تھا. تو اس نے دعا کی کہ اگر تو واقعی گنجا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر سے تجھے ویسا ہی کر دے. اب تیسرے کے پاس گیا جو اندھا تھا. جب فرشتہ اس کے پاس پہنچا تو اسے کہا بھائی تو اندھا تھا، تیرے پاس یہ مال و دولت کچھ بھی نہیں تھا، پھر اللہ نے تجھے آنکھیں دی،
بینائی دی، اب تو دنیا کو دیکھ رہے، اتنا سارا مال دیا، دیکھ میں مسافر ہوں، ایک بکری مجھے بھی دے دی۔ کہا کہ بھائی تم نے سچ کہا، میں واقعی میں اندھا تھا، میرے پاس کوئی مال و دولت نہیں تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا، آنکھوں کی بینائی بھی دی، روشنی بھی دی، مال و دولت بھی دیا۔ بھائی جتنا تجھے چاہے تو لے جا، اور جتنا تیرا جی کرے وہ چھوڑ دے، تیرا دل جتنا کرتا ہے تو اتنا مال لے جا، اور اگر جی میں جتنا آتا ہے اتنا چھوڑ دے۔ کہا کہ بھائی مجھے لینا کچھ نہیں ہے، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہوں، تم 3 آدمی تھے، 2 نے اللہ کی ناشکری کی، اس سے نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھین لی، ان دونوں سے نعمتیں چھین لی، اب تم بچے، تم نے اللہ کا شکر کیا، تمہیں اپنی حیثیت یاد ہے۔ مجھے مال وغیرہ نہیں چاہیے، اللہ کی آزمائش تھی تم۔ تو اللہ کے بندو، میرے بھائیوں، ہمیں بھی اپنی حیثیت نہیں بھولنی، حیثیت یاد آئے گی ہمیں جا کے، لیکن وہ پھر حیثیت یاد آنے کا وقت نہیں۔